لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد ہمارا ایک سلسلہ کہ جس میں کچھ گیپ آ گیا جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کے اعتبار سے تھا، سرکار امام محمد باقر علیہ السلام تک کے حالات کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، اور چھٹے امام علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اعتبار سے ان کی زندگی کے، ان کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ سرکار کا نام جعفر، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، ابو الخاص، ابو موسیٰ۔ آپ کے القاب جو ہیں ان میں صادق، طاہر، قائم، کامل، ملتجی، صابر اور فاضل ملتے ہیں۔ جیسا کہ قائم ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام صاحب الامر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے بی بی نرجس خاتون کے لال کا لقب بھی ہے، اور چھٹے امام علیہ السلام کا لقب بھی قائم ملتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے زیارت وارثہ میں ہم قائم المہدی جو کہتے ہیں اور لوگ سر کو جھکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، احترام کے لیے بالکل صحیح ہے، لیکن یہ لقب دراصل سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کا ہم اس زیارت کے اندر، زیارت وارثہ میں پکار رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پہنچ کر القائم المہدی آتا ہے زیارت وارثہ کے اندر، یہ لقب نقی، تقی، یہ سارے القاب یہ امام حسین علیہ السلام کے القاب میں سے کچھ القاب ہیں کہ جو زیارت وارثہ کے اندر موجود ہیں۔ خیر، مولا کے نام نامی کے اعتبار سے ایک واقعہ ملتا ہے روایتوں کے اندر۔ خریس کنانی ایک شخص ہے، چھٹے امام علیہ السلام کے دور میں اس نے زندگی گزاری، پانچویں امام علیہ السلام کا دور اس نے دیکھا۔ وہ سوال کرتا ہے چھٹے امام علیہ السلام سے کہ تیرے والد نے تیرا نام، چھٹے امام علیہ السلام نے خریس سے سوال کیا، معذرت، چھٹے امام علیہ السلام نے خریس نامی شخص سے سوال کیا، اے خریس تیرے والد نے تیرا نام خریس کیوں رکھا؟ تو پلٹ کر یہ لعین پوچھتا ہے کہ تو بتا تیرے والد نے تیرا نام جعفر کیوں رکھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو امام علیہ السلام نے اس مقام پر آ کر اسے جواب دیا، یہاں پر خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ جواب دیا مولا نے۔ اور کیا جواب دیا؟ مولا نے جواب ارشاد فرمایا کہ تیرا والد جاہل تھا
اس لیے اس نے تیرا نام خریس رکھا، اور میرے والد علم لدنی کے مالک اور علوم انبیاء کے وارث، اس لیے انہوں نے میرا نام جعفر رکھا۔ تیرا والد جاہل تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام خریس ہے، لہٰذا اس نے تیرا نام خریس رکھ کر اپنی جہالت کا اظہار کیا۔ اور میرے والد عالم کہ جن کو یہ معلوم تھا کہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام جعفر ہے، لہٰذا انہوں نے میرا نام جعفر رکھا۔ فروع کافی کے اندر یہ روایتوں میں موجود ہے کہ مولا کی جو انگوٹھی تھی اس پر جو نقش کندہ تھا وہ تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ نص امامت، اب نص امامت کا مطلب کیا ہے؟ امام کی امامت پر نص، یعنی کہ امام معصوم علیہ السلام کی کوئی حدیث۔ یہ ایک انتہائی اہم چیپٹر ہم سیرت کے اندر دیکھتے ہیں اور ہمیں ملے گا اگر ہم تلاش کریں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت ان سے پچھلے معصوم علیہ السلام کی زبانی اگر آئی ہے تو وہ کیا ہے۔ اصول کافی کی ایک روایت چھٹے امام علیہ السلام کی نص امامت کے اعتبار سے جو وارد ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اصول کافی ابو ابراہیم کنانی سے مروی ہے، میں ایک دن، یہ کہہ رہا ہے ابو ابراہیم کنانی کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پر چھٹے امام یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی چلتے ہوئے آئے۔ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ابراہیم، میرا یہ بچہ ان افراد میں سے ہے کہ جن سے پروردگار عالم نے وارث کتاب ہونے کا وعدہ کیا ہے اور انہیں امام بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ میرا وہ بچہ ہے کہ جس سے یہ ان لوگوں میں سے ہے میرا یہ بچہ، یعنی کہ امام باقر علیہ السلام اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعارف یہ کہہ کر کروا رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ ان افراد میں سے ہے کہ جن سے پروردگار عالم نے وارث کتاب ہونے اور امام بنائے جانے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک تو یہ نص ہو گئی امام کی امامت پر۔ جابر ابن یزید جوفی، جابر کون ہے؟ یہ وہ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں، جابر جوفی، جابر ابن یزید جوفی کوفہ کے رہنے والے، یہ صحابی امام باقر علیہ السلام کے بھی ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام سے انہوں نے کم سے کم، یا غالباً پانچویں امام سے یا چھٹے امام سے کم 30,000 حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ کہتے ہیں مولا آپ کے بعد قائم الامر کون ہوگا؟ جابر جوفی پوچھ رہے ہیں، اور جو لقب دے کر پوچھا ہے قائم الامر، امر کا قائم کرنے والا، امر الہی کا قائم کرنے والا کون ہوگا؟ حق بنتا ہے جابر جوفی کا کہ وہ یہ سوال کریں، اس لیے کہ پانچویں امام علیہ السلام کا دور دیکھا ہے اور چھٹے امام علیہ السلام کا دور بھی دیکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے مولا صادق علیہ السلام کے کاندھے پر، شانے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا قائم الامر ہوگا، یعنی کہ امر الہی کو نافذ کروانے والا اور اس کو پورا کروانے والا، یعنی کہ منصب امامت پر فائز ہوگا۔ ایک اور نص امامت بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اصول کافی کے اندر عبد الاعلیٰ سے مروی جو روایت ہے اس کے اندر یہ آیا کہ چھٹے امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وقت آخر میں اپنے بابا کے پاس موجود تھا۔ میرے بابا یعنی پانچویں امام علیہ السلام کا وقت آخر تھا۔ چھٹے امام علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں اپنی نص امامت، فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا بابا نے کہ چند گواہوں کو جا کے بلا کر لے آؤ۔ میں گیا اور میں نے قریش کے قبیلے سے 4 افراد کو گواہ کے طور پر، جن کو میں قابل اعتماد سمجھتا تھا، ان 4 کو میں لے کر آیا۔ پھر فرمایا کہ اے بیٹا میری وصیت کو لکھو، میں وہی وصیت کرتا ہوں۔ اب پانچویں امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، میں وہی وصیت کرتا ہوں جو یعقوب نے اپنے فرزندوں کو فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام محمد ابن علی اپنے بیٹے جعفر ابن محمد کو وصیت کرتا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ جملہ ہے اس روایت کا۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا مجھے اسی چادر میں دفنانا جس میں میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ اے بیٹا جعفر صادق مجھے امامہ بندھوا کر اور میرے سر پر امامہ بندھوا کے دفنانا، میرے مزار کو مستطیل بنانا یعنی کہ ریکٹینگولر بنانا، قبر میں اتار کر کفن کی گرہوں کو کھول دینا۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ 4 انگلیوں سے زیادہ، 4 انگشت سے زیادہ میری قبر کے جگہ کو بلند نہ کرنا، اور قبر پر روضے تعمیر کروانے کے اعتبار سے
یہ ہے کہ جو کوئی صاحب وقار اور صاحب مقام و فضیلت والا اگر کوئی عالم بھی ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فضل رکھتا ہے، اور اس فضیلت کی وجہ سے اس کی قبر پر کوئی روضہ یا قبہ تعمیر کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو امام معصوم علیہ السلام ہے۔ البتہ امام نے وصیت یہ فرمائی کہ میری قبر کو 4 انگلیوں سے زیادہ بلند نہ کرنا، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اچھا ویسے بھی جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی قبریں ہیں وہ ہوتی ہیں سرداب میں، جو کچی قبر ہے، اور وہ 4 انگلیوں سے بھی کم بلند ہوتی ہے، یا میکسیمم 4 انگلیوں کے برابر ہوتی ہے۔ خیر، اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اب ان گواہوں کو روانہ ہو جانے کا حکم دو، ان کو سب کو بھیج دو۔ یہ سب چلے گئے۔ چھٹے امام علیہ السلام واپس آئے، اپنے بابا کے سرانے بیٹھے اور آ کر پوچھا کہ اے بابا کیا وجہ ہے؟ آپ نے اتنی نارمل باتیں اور بالکل معمولی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بیان کرنے کے لیے گواہ کیوں بلائے؟ ان گواہوں کو بلانے کی کیا وجہ تھی؟ مولا نے فرمایا کہ میں انہیں گواہ اس لیے بنا رہا تھا کہ کل میرے بعد تیرے امامت کے حق پر کوئی غاصب نہ بن جائے۔ یہ 4 افراد آگے آ کر گواہی دیں کہ وقت شہادت یعنی وقت رحلت سے پہلے امام محمد ابن علی علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے سے وصیتیں فرمائی ہیں اور کسی سے وصیتیں نہیں فرمائی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ہو گیا نص امامت کے اعتبار سے۔ بہار کے اندر محمد ابن مسلم کی ایک روایت اور ملتی ہے، اور یہ بھی امام کی نص امامت کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اور اسی چیپٹر کے اندر اس روایت کو لکھا جاتا ہے۔ بہار کے اندر جناب محمد ابن مسلم امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کمسن ہیں چھٹے امام علیہ السلام، وہ بھی وہاں پر تشریف لے آئے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد، یعنی کون؟ محمد ابن مسلم، یہ تیرا وہ امام ہے، چھٹے امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ تیرا وہ امام ہے جس کی اطاعت کو پروردگار نے تجھ پہ واجب اور فرض کیا ہے۔ یہ سن کر محمد ابن مسلم، اب کون ہے محمد ابن مسلم؟ امام کے قریبی راویوں میں سے، اصحاب میں سے ایک ہیں، لہٰذا اب یہ بات جو ہے نا وہ خلوت کی بات ہے، اور امام کی اور امام کے قریبی اصحاب، ایکسکلوزیو جو اصحاب ہیں، کمپینینز، ان کی بات ہے۔ پوچھ لیا، کیا پوچھا؟ امام صادق علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے، محمد ابن مسلم کو کہا کہ یہ تیرا وہ امام ہے جس کی اطاعت کو پروردگار عالم نے تجھ پر واجب کیا ہے۔ یہ سن کر چھٹے امام علیہ السلام مسکرائے۔ جب مسکرائے تو محمد ابن مسلم نے پلٹ کر ایک سوال کیا۔ اب محمد ابن مسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے عرض کی، میں نے کہا کہ ہنسنا کہاں سے آتا ہے؟ یہ روایت ہے، محمد ابن مسلم پوچھ رہے ہیں کہ ہنسنا کہاں سے آتا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام ابھی کم سے نہیں فرماتے ہیں اے فرزند مسلم، یعنی اے محمد ابن مسلم فرزند مسلم، اے ابن مسلم، عقل دل میں ہے، غم جگر میں ہے، سانس پھیپڑے سے آتی ہے، اور ہنسنا تلی سے آتا ہے۔ غالباً پینکریاس تلی کو کہا جاتا ہے، ہنسنا تلی سے آتا ہے، برآمد ہوتا ہے۔ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے کیا پوچھا تھا اور مولا نے کیا جواب دیا اس کو؟ کہتا ہے کہ ان کی ہیبت مجھ پر ایسے طاری ہوئی اور ان کی محبت نے میرے دل میں ایسے جڑ پکڑی اور گھر کیا کہ میں آگے بڑھا، اور میں نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ لے لیا۔ یہ نص امامت کے اعتبار سے تھا۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور وہ ہے کہ جس دور کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے کچھ اور مسالک ہیں کہ جو جنم لے رہے ہیں۔ ابھی تک مسلکوں نے جنم نہیں لیا تھا، ابھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے دین کے مذہب کے مسالک اور سیکٹ بن رہے ہیں، الگ الگ فرقے بن رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنا الگ سے ایک امام متعین کر رہا ہے۔ جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جناب ابو حنیفہ ہیں، یعنی کہ نعمان ابن ثابت جن کا نام ملتا ہے، ان کے فالوورز جو ہیں وہ ان کو اپنا امام مان کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر امام مالک کا دور آ رہا ہے تو ان کے فالوورز ان کو مان کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے کہ امام مالک ابن انس امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں۔ یہ روایت کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ شیخ صدوق نے اپنی کتاب الخصال میں لکھی ہے۔
راوی کون ہے؟ محمد ابن زیاد ازدی سے روایت ہے۔ محمد ابن زیاد ازدی کہتا ہے کہ میں نے مالک ابن انس جو کہ مدینہ کا ایک فقیہ تھا اس سے سنا ہے۔ اب چھٹے امام علیہ السلام کی فضیلت سنیں امام مالک سے۔ میں نے مالک ابن انس جو کہ مدینہ کا ایک بڑا فقیہ تھا اس سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ میں جب کبھی چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں جاتا تھا، جب بھی میں ان کے پاس گیا تو وہ مجھے تکیہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ تکیہ کرو اور ٹیک لگا کر بیٹھو، یعنی مجھے آسائش اور آرام کے اندر رکھتے تھے، میرا کافی احترام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مالک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور میں یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا تھا اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتا تھا۔ میں نے جعفر ابن محمد علیہ السلام کو ہمیشہ 3 میں سے کسی ایک حالت میں دیکھا ہے، یا وہ قیام کی حالت میں ہوتے تھے، یا وہ صیام کی حالت میں ہوتے تھے، یا مناجات الہیہ کر رہے ہوتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے دور کے، امام مالک کہہ رہے ہیں کہ جعفر صادق علیہ السلام اپنے دور کے عظیم ترین زاہدوں میں سے تھے، جو ہر وقت خوف خدا سے لرزتے رہتے تھے۔ ملتا ہے کہ جب حج کے لیے لبیک کہنے کا وقت آتا تھا تو چھٹے امام علیہ السلام میقات پہ جا کر احرام کی 2 چادریں پہن کر جب نیت کر کے لبیک اللہم لبیک تلبیہ کہنے کا وقت آتا تھا تو لبیک کہنے سے پہلے ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ کوئی جا کر پوچھتا تھا کہ مولا کیا وجہ ہے، کیا سبب، کیا حکمت ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتے تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں تو یہاں سے لبیک کہوں، کہیں وہاں سے لا لبیک کی صدا نہ آ جائے۔ خوف خدا سے ہر وقت لرزتے رہتے تھے، بے شمار احادیث نبویہ کے حامل اور حافظ تھے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر قسم کا شخص اپنی اپنی فکری سطح سے کوئی نہ کوئی فائدہ اور بات لے کر اٹھتا تھا، کوئی خالی نہیں جاتا تھا ان کی بارگاہ سے اور ان کی بیٹھک سے۔ جب بھی وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے تو ان کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو مالکی مسلک کے افراد ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے سیکٹ کے جو امام ہیں وہ خود کن کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں اور وہ خود کنہیں بزرگ مان رہے ہیں اور بڑا مان رہے ہیں، چھٹے امام علیہ السلام۔ خیر، ایک آپ نے سنا ہوگا نخل مریم سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا وہ درخت کہ جس درخت کے لیے حکم دیا تھا پروردگار عالم نے کہ اس پر ہاتھ ماریے تاکہ اس سے تازہ رطباً جنیہ، تازہ پھل پروردگار عالم آپ کو عطا کریں۔ روضۃ الکافی کی ایک روایت ہے، حفص ابن غیاث، حفص سعاد سے ابن غیاث کی روایت ہے روضۃ الکافی میں، کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام علیہ السلام کو کوفہ کے باغات میں یہاں وہاں کچھ تلاش کرتے ہوئے دیکھا۔ کوفہ کے باغات میں داخل ہوئے اور باغات کوفہ کے اندر کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، بالآخر آپ ایک کھجور کے درخت کے قریب آ کر رکے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، سجدہ انجام دیا، اور سجدے میں میں نے خود کاؤنٹ کیا، حفص ابن غیاث کہتے ہیں میں نے خود کاؤنٹ کیا 500 ٹائمز سبحان اللہ پڑھا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو درخت کا سہارا لے کر بیٹھ گئے، ٹیک لگا کے درخت کو بیٹھ گئے، اور اس کے بعد فرمایا اے حفص یہ وہی درخت ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کو حکم دیا تھا کہ اس کے تنے کو ہلاؤ تاکہ پروردگار تجھے تازہ پھل عطا فرمائے۔ آج بھی اب جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آج بھی وہ نخل مریم کا مقام اب تو نہیں ہے، معذرت کے ساتھ اب تو نہیں ہے، لیکن آپ جو تاریخ کربلا کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، تاریخ روضہ امام حسین علیہ السلام اٹھا کر دیکھیں تو کسی زمانے میں نخل مریم سلام اللہ علیہ کا مقام بالائے سر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام موجود ہوا کرتا تھا۔ اب آ جائیے الخرائج والجرائح، میری طرف سے تو کچھ نہیں ہے۔ الخرائج والجرائح غالباً فاضل دربندی کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں منصور ابن سیقل یہ راوی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں۔ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے ماننے والوں کا عمل کس بلندی پر ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ چھٹے امام علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو، الخرائج والجرائح، منصور ابن سیقل
1 سال کہتا ہے کہ میں حج پر گیا، حج سے فارغ ہو کر میں شہر مدینہ آیا، روضہ رسول پر گیا، میں نے رسول اکرم کی قبر اطہر کی زیارت کی۔ زیارت کے بعد جب میں واپس آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرزند رسول سجدہ ریز ہیں۔ انہیں جب میں نے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا ان کے پاس جا کر، اور ان کا سجدہ اتنا طولانی ہوا کہ اب میں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے گنا 360 مرتبہ انہوں نے تسبیح الہی کو یعنی کہ سبحان اللہ کو دہرایا۔ اس کے بعد مولا نے اپنا سر اقدس اٹھا لیا، گھر تشریف لائے۔ جب گھر تشریف لائے تو میں بھی مولا کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑا، اور چلتے چلتے جب واپسی کی راہ میں تھے تو میں نے ذہن میں یہ خیال کیا کہ جب اگر مجھے امام سے پوچھنے کا موقع ملا، بات کرنے کا موقع ملا، اگر انہوں نے اجازت دی سوال کرنے کی تو میں ان سے اجازت حاصل کر کے یہ سوال کروں گا۔ موقع ملا تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ کا سجدہ اتنا طولانی ہوا کرے ہمارے سامنے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم بھی سجدے میں چلے جائیں اور اتنا ہی لمبا سجدہ کریں کہ جتنا آپ کا سجدہ طولانی ہو۔ ایسا ہوتا ہے جب بھی ہم اپنے سے کسی زیادہ فضل والے کسی عالم کو دیکھتے ہیں لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، زیادہ طولانی دعا پڑھتے ہوئے، یا زیارت پڑھتے ہوئے، یا زیارت جامعہ یا دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہوئے، تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ اتنی لمبی کر رہے ہیں، اتنی طولانی دعا پڑھ رہے ہیں یہ، تو اب میں کیا کروں، میں بھی اتنی، میرا دل ہو رہا ہے کبھی، میرا کبھی دل نہیں ہو رہا۔ میں سوال اسی وقت کروں گا کہ میں اتنی طولانی عبادت کروں یا نہ کروں جب خود میرا دل نہ ہو رہا ہو، تبھی تو سوال میرے دل میں آئے گا، ورنہ سوال کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہیں دیکھ کر اگر میں بھی شوق رکھتا ہوں گا تو آٹومیٹکلی میں کرنے لگوں گا۔ سوال میرے ذہن میں اس لیے آ رہا ہے کہ میں اس کو شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، امام نے اس کو طولانی کیا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے شارٹ کر دیا تو مجھے کوئی نقصان تو نہیں ملے گا، میں نے کسی حصے کو ضائع تو نہیں کیا۔ اب آ جائیے، یہ سوال اس کے ذہن میں تھا اور اس نے اسپیک آؤٹ نہیں کیا، اپنے ذہن میں رکھا۔ امام علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے، یہ باہر چوکھٹ کے باہر کھڑا رہ گیا، رک گیا۔ کچھ دیر کے بعد مصارف نام کا چھٹے امام علیہ السلام کا ایک غلام تھا، مولا نے اسے، اس غلام کو بھیجا کہ جاؤ باہر دروازے کے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اسے جا کر لے آؤ۔ لے آئے، اندر آیا۔ میں جب داخل ہوا، منصور ابن سیکل کہتا ہے میں جب اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنی مسند پہ تشریف فرمائے۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا تم کم پڑھو یا زیادہ پڑھو تمہیں اختیار ہے، یعنی کہ اس کے ذہن میں سوال ہے، امام علیہ السلام اس کو سوال کرنے کا موقع نہیں، سوال کرنے کی زحمت نہیں، سوال کرنا ہی نہیں پڑ رہا، امام علیہ السلام اس کے سوال کو اس کے ذہن سے پڑھ کر بیان کر رہے ہیں، تم کم پڑھو یا زیادہ پڑھو تمہیں اختیار ہے، لیکن یہ یقین رکھو کہ بارگاہ الہی میں قبول صرف تمہارا ہی عمل ہوگا۔ مولا یہ منصور ابن سیکل کے پاس ہے کیا ایسا کہ صرف اسی کا عمل قبول ہوگا؟ عجب نہیں کہ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ تم نہیں جانتے منصور ابن سیکل کے دل میں ہماری مودت بستی ہے۔ یہی وہ مودت ہے کہ جو عمل کی روح ہے، انسان ساری زندگی عمل کرتا رہے، اس وقت سے لے کر آج تک، اور نہیں معلوم کتنے ہیں ملائکہ میں، اس وقت میں اگر کاؤنٹ کیا جائے تو سب سے بڑا عبادت گزار تو وہی تھا عزازیل، کہ جو ابلیس ہوا، شیطان بنا۔ تو کثرت عبادت، کثرت سجود، کثرت اعمال یہ کرائیٹیریا نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ اس عمل کو قبول کروانے والی چیز۔ امام فرما رہے تم کم کرو یا زیادہ، فارمولا دے دیا مولا نے، تم کم پڑھو یا زیادہ یہ تمہیں اختیار ہے، مطلب اگر تم کم بھی پڑھو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ پڑھو تو یہ تمہارا اپنا شوق ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کم کرو تو بھی تمہارا قبول ہے، زیادہ کرو تو بھی تمہارا قبول ہے۔ اور دوسرے کے جن کے دلوں میں مودت اہل بیت اطہار نہیں ہے، وہ کم کریں تو بھی قبول نہیں ہے، ساری زندگی سر مار مار کے سجدہ پروردگار عالم میں جھکے اور گرے رہیں تب بھی ان کی عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، بلکہ چھٹے امام علیہ السلام ہی کی روایت ہے۔ جب کسی شخص نے امام سے پوچھا ایک اس گروہ کے بارے میں، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک اس گروہ کے بارے میں کہ جس گروہ کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ یہ ان کی عبادتیں قبول نہیں ہیں اور تمہاری قبول ہیں، تو امام علیہ السلام نے شیطان کی مثال دی، اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کیا مانگا تھا شیطان سے؟ وہ ہزاروں کروڑوں سجدے جو اس کی مرضی کے تھے وہ، یا ایک سجدہ جو رب کی مرضی کا تھا؟ وہ کہا ایک سجدہ جو رب کی مرضی کا تھا۔
تو کہا ان باقی سجدوں کا کہا کیا ہوگا؟ کہا نہیں، وہ اس نے اپنی مرضی سے کیے ہیں۔ تو انسان کی اپنی مرضی کا نام عبادت نہیں ہے، رب کی مرضی کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور کہا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے وہ نہیں کیا، لہٰذا اب وہ جتنا سجدہ کر لے وہ کچھ بھی قبول نہیں۔ ساری زندگی عبادتیں کرتے رہے، غدیر خم میں رسول نے علی کو مولا بنایا، تم نے سب مانا، علی کو مولا نہ مانا تو تمہارا کچھ قبول نہیں ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان کا نہ ماننا بالکل ایسا ہی ہے علی کو کہ جیسے شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو نہ ماننا۔ خیر، اب آ جائیے، ایک نام ہے تاریخ کا، اس کا نام ہے سفیان ثوری۔ یہ صوفی مذہب کا منشئ ہے یا اس کا سٹارٹ کرنے والا ہے۔ صوفی مذہب یا صوفی جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے یہ روئے رواں لوگوں میں سے سفیان ثوری۔ اب سفیان ثوری، اب صوفیوں کا کیا ہے، کوئی کہتا ہے ہم پہ حالات طاری ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم ایسے لباس پہن کر آئیں گے، کوئی کیا ہے، کوئی گول گول گھوم رہا ہے۔ اور آج کل یہ بہت بڑھ گیا ہے، آپ اگر دیکھیں گے پینٹنگز وغیرہ میں تو مولانا روم کے نام پر مثنوی کے نیچے اشعار لکھے ہوئے، اور اوپر جو ہے وہ ریڈ کلر کی ایک کیپ اور فراک نما ایک کرتا پہنا کے ایک شخص کو گھمایا ہوا ہے، اور وہ ایک ہاتھ یوں اور ایک ہاتھ یوں کر کے حالہ ڈال رہا ہے اور گھوم رہا ہے۔ اب یہ صوفیت کا نشان ہے یا کیا ہے نہیں معلوم، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مسلک میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کس طرح کی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے؟ یعنی کہ صوفیت، حتیٰ کہ بہت مشکل ہے یہ کہنا، مطلب عرفان کیا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہر غیبی اور ہر اسپریچول چیز عرفان ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بہت بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہیں، اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ اس بات میں اس گفتگو کے اندر جانا ایک پورا ایک ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ ایک کتاب ہے تشیع اور تصوف میں فرق، یا اسی طرح کا کوئی نام ہے، جامع تعلیمات اسلامی والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو کے اندر، اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ خیر، تو اب آگے آنے والا دور تو بہرحال اتنا گمبھیر اور اتنا سنگین دور ہے کہ پروردگار ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے بتصدق صاحب الامر علیہ السلام۔ لیکن تصوف کو ایک مرتبہ پھر تشیع کے اندر داخل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مختلف طریقوں سے، ہم اس جانب نہیں جا رہے بیکاز وہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے۔ مطالب السؤول نام ہے کتاب کا، اور اس کے اندر سفیان ثوری سے روایت ہے۔ سفیان ثوری کہتا ہے کہ میں چھٹے امام علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ بڑی اچھی کوالٹی کے فیبرک کا، اب میں بات سمجھانے کے لیے کیونکہ جو روایتوں کے اندر مشکل الفاظ ہیں ہم ان کی طرف جائیں گے تو مطلب نہیں پہنچ پائے گا۔ ایک بہت اچھی کوالٹی کا فیبرک تھا، اس کا انہوں نے جبہ بنا کے پہنا ہوا تھا، اور میں ان کا وہی جبہ دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کپڑا جو جبے میں تھا وہ میں وہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں حیران تھا، جبے ہی کو دیکھے جا رہا تھا، نظریں ہٹی نہیں رہی تھیں۔ امام علیہ السلام کچھ دیر بعد میری طرف مڑے اور کہا کہ سوری کیا بات ہے، تو میرے جبے ہی کو دیکھے جا رہا ہے؟ تو سفیان ثوری کہتا ہے میں نے جعفر ابن محمد علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے جبے میں کھو گیا ہوں میں، اور اس لیے کہ نہ تو یہ آپ کا لباس، نہ آپ کے آباء و اجداد کا ایسا لباس، نہ ہمیں خبر ملی اچھا فاخرانہ لباس کہیے یا اچھی کوالٹی کے فیبرک کا لباس کہیے امام نے پہنا ہوا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے سفیان ثوری کہ نہ آپ کا یہ لباس ہے کبھی دیکھا میں نے، نہ آپ کے آباء و اجداد کا لباس۔ اچھا، امام علیہ السلام نے فرمایا، سفیان ثوری کہہ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا اس وقت ملتا کیا تھا جس دور کے اندر ہمارے آباء و اجداد ایک سادہ زندگی اور انتہائی کسمہ پرسی کی زندگی گزار گئے، یہ اس زمانے میں ملتا کیا تھا؟ مزدوری کے عوض، کام کرنے کے عوض جو ڈیلی ویجز ہوتی تھیں وہ اس زمانے میں تھی کیا؟ اول تو ویجز ملتی نہیں تھی، اور اگر ملتی تھی تو اتنا کم ملتی تھی کہ انسان یا اپنا پیٹ پال لے یا اپنا جسم ڈھانپ لے، کیا کرے؟ آج اگر اللہ کے فضل سے امت مسلمہ کے پاس وافر ریسورسز ہیں اور امت مسلمہ کے حالات اتنے اچھے ہیں کہ وہ پرچیزنگ پاور بڑھ گئی ہے اور خرید کے کچھ اچھا پہن سکتے ہیں، تو کیوں نہ پہنے؟ مطلب بتا دیا کہ صوفیت کا یہ طریقہ ہے کہ اچھا پہننے اوڑھنے کی پاسبلٹی کے باوجود بھی خستہ اور پھٹا ہوا لباس پہن کر آئیں گے، اور دل میں کیا ہے
چاہتے ہیں کہ اچھا پہنے. کیوں؟ ابھی آپ کو ظاہر ہو جائے گی بات. اور غالباً یہ واقعہ آپ لوگوں نے ہمیشہ سے سن ہی رکھا ہوگا، ممبروں سے پڑھا جاتا ہے یہ واقعہ. اللہ کا فضل ہے آج مسلمانوں کے پاس ریسورسز ہیں، تو وہ کیوں اچھا پہنے اوڑھے نہیں، کیوں اچھا کھائیں پیئے نہیں، کیوں اچھی سواری نہ رکھیں. تو اگر آج اس سے ملتا ہے تو فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. امام نے فرمایا اگر آج پھر اب دیکھیں اتمام حجت ہو رہا ہے نا، اس کے جو ذہن کے اندر سوالات ہیں یا جو امام پر اعتراضات لے کر آیا ہے، پاسبلی کیا کیا اعتراضات کر سکتا ہے، ہر اعتراض کا جواب امام نے دیا. مولا نے فرمایا کہ اگر آج صحابہ کرام ہوتے وہ یہی کرتے، آج نبی اکرم ہوتے تو وہ اسی انداز سے رہتے اور اس سے استفادہ کرتے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اچھا لباس اٹھایا جو پہنا ہوا تھا، اس کو ہٹا کے مولا نے نیچے جو سادہ لباس، اس اچھے لباس کے نیچے سادہ لباس اور اونی لباس اور سخت کھدر کا لباس، اون کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ ہٹا کے دکھایا. دیکھو یہ ہے جو میں نے اللہ کے لیے پہنا، یہ جو اوپر ہے یہ تم لوگوں کے لیے پہنا ہے. یہ مولا کا کرم کہ انہوں نے ہمارے لیے وہ اچھا لباس پہنا، تاکہ ہم پر یہ واضح ہوا کہ اچھا لباس پہننا کوئی جرم نہیں ہے. اچھا لباس پہننا تقویٰ کو کم نہیں کرتا، بلکہ اچھا لباس پہننا انسان کے تقویٰ کی علامت ہو سکتا ہے کہ صاف ستھرا لباس پہن رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی امانت ہے یہ جسم جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی نعمتیں ہیں. یہ لباس، یہ خوشبو، یہ عطر، یہ کھانا پینا، یہ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں جو حلال ہیں، استفادے کے لیے کے قابل ہیں. ان سب سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ کی، بس اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اللہ نے انہیں یوز کرنے کا کہا ہے اس طرح سے یوز کیا جائے. پھر فرمایا، امام نے کہا کہ یہ دیکھ، یہ ہے میرا لباس، یہ دیکھ، یہ میں نے اپنے لیے اور اللہ کے لیے پہنا ہے، یہ تم لوگوں کے لیے پہنا ہے جو اوپر سے پہنا ہے. یہ کہہ کر امام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ تو بھی تو اپنا ذرا لباس دیکھ کہ جو اوپر تو نے اتنا سادہ اور کھدر والا لباس اور اونی لباس پہنا ہے، اس کے نیچے تو نے کیا پہنا ہوا ہے. اتنا فاخرانہ لباس، ریشم کا لباس جو تو اندر سے پہن کے آیا ہے وہ تو نے اپنے لیے پہنا ہے. اور یہ تو جو اوپر سے سادہ لباس اوڑھ کر آئے تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہن کر لے کر آیا ہے، تاکہ لوگوں کو تو یہ بیان کر سکے اور ظاہر کر سکے کہ تو بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے. سر جھکانا، جی بسم اللہ تشریف لیجیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ تقویٰ ہو. عین ممکن ہے اس بھیس کے اندر چھپا ہوا انتہائی بڑا شیطان آپ کو نظر آئے کہ جو بسم اللہ مولانا صاحب تشریف لائیے، ارے آپ آ گئے، ارے اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک بہت بڑا منافق اور شیطان بھی آپ کو کبھی نظر آ سکتا ہے کہ جو بسم اللہ آئیے، سبحان اللہ تشریف لائیے کے بعد آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دے. اور بہت سی مرتبہ کبھی بہت فرینک رہنے والا اور سیدھی 2 × 2 = 4 بات کرنے والا، وہ بڑی سے بڑی امانت آپ اس کے پاس رکھوا دیجئے، وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا. تو خیر، تو ایک ہوتا ہے تقویٰ اور ایک تقویٰ کا لقوہ ہوتا ہے، وہ پروردگار ہم سب کو بچا کے رکھے، وہ کسی کو نہ ہو جائے. اور ایک قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب نے ایک جگہ پر فرمایا تھا، وہ مجھے جملہ یاد آ گیا تو وہ بھی میں عرض کر دوں کہ ایک ہوتا ہے تقویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ کا حیضہ. تو وہ نہ ہو جائے، وہ اس سے بچنا چاہیے انسان کو. ڈسینٹری ہو جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا تو انسان. میری اب رجال کشی کی ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کریں. رجال کشی محمد ابن زید شہام ایک بڑے راوی، ایک بڑے صحابی ہے امام معصوم، ان کے بیٹے محمد ابن زید شہام سے یہ روایت ہے. رجال کشی کے اندر شیخ کشی نے اس کو لکھا. امام صادق علیہ السلام نے نماز پڑھتے ہوئے اسے دیکھ لیا. کسے؟ محمد ابن زید شہام کو دیکھ لیا. کوفہ کے رہنے والے یہ. کہا کہ امام گھر تشریف لے گئے، مدینہ میں تھے، یہ کوفہ سے آئے ہوئے تھے، اور مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ان کو، مسافر ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. امام گھر گئے، غلام کو بھیج کے محمد ابن زید شہام کو اپنے گھر بلایا اور میں امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مولا میں آپ کے موالیوں کی کوئی اور جگہ رہ گئی ہے کہ جہاں آپ مولا پوچھ رہے ہیں کہ اب سارے آپ کے دشمن ہو گئے، صرف ایک ہی جگہ تو رہ گئی ہے جہاں پر آپ کے موالی اور آپ سے موالات اور مودت رکھنے والے باقی رہ گئے ہیں، یعنی کہ کوفہ. مولا نے کہا پھر بھی بتا کہ تو کہاں سے آیا ہے. میں نے کہہ دیا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کوفہ میں کسی کو جانتے ہو؟ کہا میں بشیر کو جانتا ہوں، بشیر سے آگاہ ہوں. امام نے پلٹ کر پہلا سوال یہ پوچھا تجھ سے کیسا سلوک رکھتا ہے وہ؟
کون ہے یہ امام نے جس کو پکار کے بلایا ہے اپنے گھر؟ یہ کون ہے؟ امام کا حقیقی چاہنے والا، مولا سے مودت رکھنے والا، جبھی پیغام بھجوا کے بلایا گھر، مہمان بنایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کوفہ سے آئے ہو۔ کوفہ میں کسی کو جانتے ہو؟ بشیر کو جانتے ہو؟ بشیر کا تمہارے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ بشیر تمہارے ساتھ کیا سلوک رکھتا ہے؟ اچھا رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ کہا مولا نہیں۔ امام نے فرمایا بہترین شخص تو وہ ہے جو صلہ رحمی کرے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ امام فرماتے میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری جس میں کسی کی حاجت روائی نہ کر لی ہو، یعنی میں کسی رات بغیر کسی کی حاجت روائی، یعنی اس دن میں کسی کی حاجت روائی کیے بنا میں اس رات نہیں سویا ہوں۔ تیرے پاس کتنی رقم ہے؟ کہ مولا میں غریب آدمی ہوں، صرف 200 درہم لے کر آیا ہوں، میرے پاس 200 درہم ہے۔ امام علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور کہا کہ وہ درہم ذرا مجھے دکھانا۔ کہا میں نے سارے کے سارے درہم کھول کے امام کے خدمت میں رکھ دیے۔ امام علیہ السلام نے اس میں 30 درہم اور 2 دینار، 30 درہم اور 2 دینار، یعنی کچھ درہم مل کر ایک دینار مل کر 1 درہم بنتا ہے، تو 30 درہم اور 2 دینار اس میں مولا نے ایڈ کیے، اضافہ کیے، اور رات میں مجھے کھانے کی دعوت دی، مجھے بلایا۔ میں اس رات مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، دعوت ہو گئی، میرا سفر ختم ہوا، میں واپس کوفہ چلا گیا۔ اگلا سال آیا، میں پھر مدینے آیا، اب یقیناً یہ حج کے ایام میں آئے ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ مدینہ تشریف لائے ہوں گے زیارت کے لیے۔ امام علیہ السلام نے دیکھ لیا ہوگا اور بلا لیا۔ اگلے سال کا مطلب یہ کہ پھر حج کا سیزن آیا اور یہ حج کر کے مدینہ آئے اور امام کی خدمت میں نہیں آئے، تو امام علیہ السلام نے پھر ان کو اس کے بعد والے سال جب آئے تو پیغام بھجوایا کہ بھائی غلام کو بھجوا کے کہا کہ بلا کر لے کر آؤ، بلا کر لے کر آؤ۔ جب بلا کر لے کر آئے اور وہ پہنچے دوبارہ سے امام علیہ السلام کی خدمت میں، تو مجھ سے مولا نے پوچھا کہ تم نے ہم پر زیادتی کیوں کی، ہم پر ظلم کیوں کیا، تم نے آئے کیوں نہیں ہم سے ملنے کے لیے؟ یعنی کہ حج کے بعد امام معصوم کی زیارت کرنا یہ اپنے حج کو مکمل کرنے کے برابر ہے، روایتوں کے اندر آیا۔ اگر کوئی شخص اپنے حج کا تکملہ چاہتا ہے، کمال اس کو مکمل کرنا چاہتے، کیا کرے؟ حج کے بعد زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام، زیارت ائمہ بقیع، زیارت رسول اکرم کے لیے مدینہ آئے۔ اسی لیے حج کے سفر کو پہلے مکہ کا سفر پھر مدینہ کا سفر رکھا جائے تو اس کو سب سے آئیڈیل کہا جائے گا، ایسا علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اچھا خیر، کہتا ہے قبلہ وہ آپ کا غلام نہیں آیا تھا اس لیے میں حاضر نہیں ہوا۔ اب کوئی بھی جواب نہیں آ پایا، شرمندہ ہے، کچھ بھی جواب دیا، وہ مولا آپ کا غلام نہیں آیا تو اس لیے میں بھی نہیں آیا۔ امام نے فرمایا اب جب تک تم اس شہر میں ہو مجھے ہی اپنا غلام سمجھ لو اور میں تمہیں ہر روز رات کو یہاں پہ میرے پاس کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اتنی انکساری، یعنی ہم جو ہیں وہ تو پہلے کٹیں گے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی باہر سے آیا ہے تو ہم کہیں گے بھائی ذرا 5-6 دن جو ہے نا کم نکلنا گھر سے باہر، اس کو فون مت کرنا، ایسا نہ ہو گھر پہ آ جائے، اس سے دور رہنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی حاجت بیان کر دے کہ ہم اس کو پوری کرنے پڑ جائے، اس کا پاسپورٹ بنوانا تھا مجھے یاد آیا وہ آیا ہوا ہے، ذرا اس کو فون نہیں کرنا آج کل 3-4 دن، اس کا یہ کام ختم ہو جائے پھر اس کو فون کرنا، بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اور پھر مولا نے فرمایا تجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرنا بلا جھجک ہو کر۔ اب جب امام علیہ السلام نے اسے کہا نا کہ تجھے جو چاہیے بلا جھجک مانگ لینا، وہ پلٹ کر کہتا ہے مولا غربت ہے کہ جا نہیں رہی، غربت ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، کوئی دعا مجھے تعلیم فرمائیے، کوئی دعا تعلیم فرمائیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا لکھ، اس دعا کو لکھ اور اس کو پڑھنا، جو تیری غربت نہیں جا رہی ہے یہ دور ہو جائے گی۔ اور کون سی دعا لکھوائی ہوگی؟ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الآخرہ وصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا وشر الآخرہ فإنہ غیر منقوص ما اعطیت وزدنی من فضلک یا کریم۔ یہ دعائے ماہ رجب جس کو کہا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف ماہ رجب میں مقید نہیں ہے، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور سے اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ ایسی مفلسی اور فقر میں اور ایسی غربت میں مبتلا ہے کہ جو کئی سالوں سے اس کے دامن گیر ہے اور لپٹی ہوئی اور نہیں جا رہی ہے، اس دعا کو بڑھے چھٹے امام علیہ السلام نے محمد ابن زید شہام کو تعلیم فرمائی یہ دعا، اور ہمارے لیے بھی امام کا یہ ایک انمول تحفہ ہے
یا من ارجوہ لکل خیر کو اپنی زبانیں اپنے ورد زبان رکھے، پروردگار عالم اس کی غربت کو دور کرے گا۔ اب آ جائیے مولا کی انکساری کا ایک اور نمونہ، ایک اور سیمپل۔ حج کے ایام میں بہار کی یہ روایت ہے، ایک حاجی مدینہ آیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد لوگ عموماً مدینہ آتے ہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات کہ جو لوگ کوفہ کے رہنے والے، عراق کے رہنے والے، شام کے رہنے والے، دوسری اور دنیا کی جو جگہیں ہیں جو حجاز مقدس سے الگ ہیں، دور ہیں، وہاں سے امام علیہ السلام، وہاں سے آنے والے لوگوں کی امام سے کب ملاقات ہوتی ہے؟ ہو نہ ہو سال میں حج کے ایام میں جو آ رہے ہیں زیارت حج کرنے کے لیے، ان کی ضرور ملاقات ہوگی امام سے۔ مسجد نبوی میں سو گیا، ایک حاجی آیا، حج کیا، حج کے بعد مدینہ آیا، مسجد نبوی میں گیا، وہاں جا کے سو گیا۔ سو رہا تھا، اچانک اس کی آنکھ کھلی، بیدار ہوا، اپنا سامان سارا سمیٹنے لگا، چیک کرنے لگا، اس کا والیٹ وہاں پر نہیں تھا، اس کا جو پرس ہوتا ہے وہاں نہیں تھا۔ باہر دوڑا، اس کو لگا کہ میرا پرس میرے پاس نہیں ہے، اشتباہ تھا اس کا، دوڑا بھاگا، دیکھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، دور سے نظر آ رہے تھے۔ اب وہ تو پہچانتا نہیں ہے کہ یہ امام محمد جعفر ابن محمد علیہ السلام ہے، فرزند رسول ہے، جانتا تو نہیں۔ بس ایک شخص کو دیکھا کہ جو جا رہے اور مسجد نبوی سے ابھی نکلے، وہ سمجھا کہ انہوں نے اٹھایا ہوگا، اور جا کر ان کا دامن تھاما اور کہا کہ آپ نے میرا والیٹ لیا ہے، اٹھایا ہے۔ ہمیانی کہا جاتا ہے یا پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے اس زبان کے اندر، آپ نے میری اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی ہے، میرا والیٹ آپ نے اٹھایا ہے۔ پہچانتا نہیں تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ، اس بات کو رہنے دے کہ چرائی ہے یا نہیں چرائی ہے، یہ بتا اس میں کتنی رقم تھی۔ اس نے کہا کہ 1000 دینار تھے اس میں۔ مولا نے کہا کہ میرے ساتھ آ جا، میرے ساتھ چل۔ گھر لائے، بٹھایا، پانی پلایا، غلام سے کہا کہ انہیں 1000 درہم دے دو انہیں 1000 درہم، اور اسے 1000 درہم غلام نے لا کر دیے۔ خوشی خوشی 1000 درہم اس نے اٹھایا اور لے کے واپس باہر آ گیا۔ اب جب سکون سے بیٹھا، پیس آف مائنڈ کے ساتھ سامان کھولا، اس کا والیٹ سامنے اسی کے سامان کے اندر موجود تھا۔ بہت شرمندہ ہوا، واپس آیا۔ اب ذرا سنیے گا، کرم نہیں، کرم کی انتہا کو دیکھیے گا۔ آ کے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی بھائی صاحب، یہ 1000 درہم آپ کے واپس میں آپ کو دیتا ہوں، 1000 دینار میں آپ کے واپس پلٹانے آیا ہوں، وہ میرا والیٹ مجھے مل گیا، میرے سامان میں تھا۔ کہا رکھ لے، ایک بار جو ہم کسی کو دے دیا کرتے ہیں وہ پھر اس سے واپس نہیں لیا کرتے۔ اللہ اکبر، اس کرم کے قربان جائیں، اس کرم کے قربان جائیں۔ جو ایک مرتبہ ہم دے دیا کرتے ہیں وہ پھر ہم واپس نہیں لیتے۔ آیا، مجبور ہوا، پوچھا یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ کہا یہ فرزند رسول ہے، تم نہیں جانتے جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام؟ اور زیادہ افسوس کرنے لگا اور کہتا ہے کہ مولا میں شرمندہ ہوں، لیکن میں جان گیا ہوں کہ پروردگار عالم خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے، بہترین جاننے والا ہے اس بات کا کہ اس نے اپنی رسالت، نبوت، امامت کو کس گھرانے میں رکھنا ہے۔ وقت تو بہرحال اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، بس صرف ایک اور امام علیہ السلام کی سیرت کا مختصر ترین واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اسی پہ ختم دعا۔ امالیہ توسی کی روایت ہے، سرکار امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اشجع نام ہے شاعر کا، یا تخلص ہے یا نام ہے۔ امام علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کہتے ہیں 7ویں امام کہ میرے بابا چھٹے امام کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ امام نے، میرے بابا نے جیسے ہی اشجع کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئے، شاعر ہے، کہا کہ یہ بتا کچھ نیا لکھا ہے؟ کیا نیا، کیا لکھا ہے؟ ہمارے جد کے فضائل، ہمارے جد کے مصائب کچھ لکھا ہے؟ کہا جی مولا بالکل لکھا ہے، لیکن آپ کی طبیعت ناساز تھی تو پھر میں کسی اور موقع پہ۔ کہا نہیں، ابھی سنا، آج سنا۔ قصیدہ سنایا، قصیدہ سن لیا مولا نے۔ پوچھا غلام سے کہ تیرے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ کہا کہ 400 درہم ہے یا 400 دینار ہے، 400 دینار ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ اشجع کو دے دے۔ لے کر شکریہ ادا کیا، اور واپس جانے سے پہلے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا دیکھیں میں سفر طے کرتا ہوں، آنا جانا میری ٹریولنگ ہوتی ہے، راستے میں خطرناک صحراؤں سے گزرتا ہوں،
جنگلات سے گزرتا ہوں تو مجھے کبھی خوف پیدا ہوتا ہے کہ کوئی حیوان، کوئی وحشی درندہ آ نہ جائے، کوئی پکڑ نہ لے، کوئی مجھے کھا نہ جائے، کوئی مار نہ دے، لہٰذا مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائے کہ یہ مجھے خطرہ نہ رہے۔ فرمایا جب کبھی کسی صحرا سے گزرنا، جب کبھی کسی جنگلات سے گزرنا تو اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ، اگر تجھے کبھی خوف ہو تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھنا، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھ لینا، غالباً سورہ آل عمران کی 83 نمبر کی آیت ہے، افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کہتا ہے مولا نے جب مجھے یہ آیت تعلیم فرمائی، افا غیر دین اللہ یبغون، افا غیر دین اللہ یبغون کو آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی ایزیلی، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اس کے بعد مجھے کبھی اپنی زندگی میں کتنے ہی خطرناک راستے سے گزرا ہوں، مجھے کبھی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ اس سلسلے کو اور اس حصے کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں معرفت ائمہ معصومین علیہ السلام نصیب فرمائے، اور نفاق کی بیماری سے، جو روحانی بیماری ہے، اس سے ہم سب کو پاک رکھے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔